अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। रोज़ाना इतनी सारी खबरें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि बीच में कुछ खबरें जो हैं वो छूट जाती हैं और वो खबरें जो हैं वो बताना आपको बहुत ही ज़रूरी होती हैं, उनको मिस भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज का जो रन डाउन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैंने आपको बताना है कि परवेज़ इलाही ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ट्रक उलट दिया है। कैसे उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो में आप क्या कुछ सुनने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ ही आपको बताऊंगी कि जस्टिस जो सरदार तारिक है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है नहीं हुई है, क्या मामलात हैं उसके बारे में बताऊंगी। शेख रशीद के बारे में, वो जी जेल मेरा ससुराल है जी, वो नवाज शरीफ को देखकर भाग खड़े होते हैं। जहां पर नवाज शरीफ का नाम लिया जाता है वहां पर उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक अस्पताल के अंदर छुप कर उनको पनाह लेनी पड़ी। ये सारे मामलात क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज आपको बताऊंगी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बाकायदा तौर पर रोमांस, जिसको उर्दू में रोमांस और हिंदी में रोमांच कहते हैं, शुरू हो चुका है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको परवेज इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जो गठजोड़ है उसको बेनकाब करने के लिए उनका एक ऑडियो सुनवाना चाहती हूँ, और ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ, लेकिन वो फाइल वो कर दिया, उन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा मैं है। जोले साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। जी, मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं। तो डोगर कौन था? गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका हाँ जो हाँ हाँ। सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात कर। जी तो जनाब आपने ऑडियो सुना, तो आप सुनिए कि इसके अंदर जिस तरह से रिश्वत लेने और देने की और जिस तरह से चीज़ों की और मैनेज करने की बातें हो रही हैं, उसके बाद तो यूं ही लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है उनका ट्रक उलट गया है। परवेज इलाही की ने जो रही सही साख थी उनकी, वो भी जो है मुतासर कर दिया है। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं, इनके मामलात हैं क्या, और इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर ये बात छाई हुई है, हर तरफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर जो है उनको शिकायत पे नोटिस जारी कर दिया। इनके खिलाफ क्या क्या शिकायत हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जनाब जब पूछा हमने तो पता चला, जरा ने ये बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं काजी फायज ईसा, उनकी सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इनके खिलाफ आने वाली शिकायत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक इसका जवाब जो है वो तलब किया। ज़राए ने यह भी बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अक्सरियत की बुनियाद पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया, यानी अक्सरियत लोगों की ऐसी थी जो उनके खिलाफ शिकायत कर रही थी। काउंसिल के 3 के मुकाबले में 2 अरकान ने जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज नोटिस की मुखालफत भी की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो कॉल उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो भी लीक हुई थी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आइंदा इजलास में बतौर प्रोसिक्यूशन होंगे, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर को काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार भी साथ में दिया गया है। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने पे जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की पेंशन और दीगर मराद जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा, जो कि मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। कि अगर कोई जज जो है वो करप्ट निकलता है और वो करप्ट चीज़ों के अंदर पाया जाता है और उसके बारे में अक्सरियत जो है वो शिकायत भी कर रही है, तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी जज को आप जो है मराद भी दें, वो भी ना आप रोकें, और आप उसको जो है वो पेंशन भी दें। और इनकी पेंशन भी लाखों में होती है, इनको गाड़ियां भी मिलती हैं, इनके घर भी इनको मिलते हैं, इनकी बिजली के बिल से लेकर इनके टेलीफोन के बिल से लेकर इनके मोबाइल फ़ोन के जो पैसे हैं वो तक जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो बहरहाल इसके बारे में जो है वो गौर तलब यानी गौर करना चाहिए।
چلیے جناب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر بھی جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ جسٹس سردار طارق سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہوا کیا کہ چیف جسٹس جو ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ، ان کی زیر صدارت جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں مظاہر نقوی جو ہیں ان کے خلاف بھی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے ہیں ان کے خلاف بھی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور شکایات کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ تو اسی اجلاس کے اندر جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک کو بھی نوٹس جاری کر دیا، جنہوں نے یہ شکایت کی تھی ان کے خلاف، اور انہیں اپنی شکایت کی سپورٹ میں مواد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو الزامات کے بارے میں خط میں بھی لکھا تھا، اور جسٹس طارق مسعود نے سابق چیئرمین جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہیں عمر عطا بندیال، ان کو 6 سپٹمبر کو خط بھی لکھا تھا۔ انہوں نے الزامات کا فیصلہ کرنے یا بصورت دیگر شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی کی استدعا بھی کی تھی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ خبر آپ کو 1 مہینہ پہلے ہی دے دی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر عطا بندیال جو ہیں انہوں نے ان کو بلیک میل کیا تھا بیسکلی، اور کہا تھا کہ آپ فلاں بندے کو ریلیف دیں، ادروائز آپ کے بارے میں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو میرے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو اس کا یہ بیسکلی اجلاس میں جو شکایت کنندہ ہے اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ جھوٹا پڑتا ہے اور وہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پاتا تو وہ جو خاتون ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف کارروائی اور سخت سے سخت ایکشن جو ہے وہ ہوگا۔ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ جناب علی شیخ رشید صاحب جو ہیں ابھی 1-2 دن پہلے انہوں نے، آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ ان کے دل میں بڑا شدید درد ہوا اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئے۔ ہم سب پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت کو کیا ہوا اور ان کے سینے میں اتنا درد کیوں اٹھا کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس ہاسپٹل میں وہ گئے وہ ہاسپٹل کس کا تھا؟ وہ حنیف عباسی صاحب کا تھا، اور حنیف عباسی وہی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایفیڈرین کیس بنایا تھا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کو سینے میں کوئی درد نہیں تھا، ابھی وہ پائے شائے کھا کر آئے تھے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کے کچھ آڈیوز لیک ہو گئے ہیں جس میں وہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے، جس کے بہاف پہ وہ ڈر گئے تھے کہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں۔ اب کی بار کیا ہوا کہ وہ کھڑے تھے اپنے وکلاء کے ساتھ، اور صحافی نے جب ان سے یہ سوال پوچھا کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ گئے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، تو شیخ رشید وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب شیخ رشید صاحب کے میں کلپس آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں، اور وہ کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ وہ اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے کیونکہ ماضی میں وہ یہ کہتے رہے اور متعدد بار کہتے رہے، اور متعدد بار وہ یہ دعوے کرتے رہے کہ جس دن نواز شریف آئے گا میرا نام بدل دینا۔ وہ کہتے رہے مجھ سے لکھوا لو، اور وہ جو ان کے ساتھ دعوے کرنے والے لوگ تھے اس میں وہ عمران ریاض خان بھی شامل ہوتے تھے۔ عمران ریاض خان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں جھوٹی موٹی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ جھوٹی موٹی ہسپتال کے اندر جا کے جو ہے وہ جھوٹی موٹی سینے میں درد کی شکایت کر کے نواز شریف سے بچتے پھر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے ماضی میں یہ کیا کچھ کہتے رہے۔ جنوری کا مہینہ دے رہا ہوں اچھا کہ یہ نون اور شین کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ نون سے شین نکلے ہی نکلے۔ خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، میں تو نواز شریف کے خاندان کو تقسیم ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک نون لیگ 2 بننے جا رہی ہے، جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ، نون لیگ کے بارے میں تو میں شور ہوں کہ وہ 2 پارٹیاں ہونے کے بالکل نزدیک ہیں، اگر یہ کوئی ایک فیصلہ نہ کر سکے یونانی مسئلے۔ نواز شریف کی سیاست اور آصف زرداری کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے، اور آپ کی سیاسی جنازہ آئے گا لندن سے، آپ کی سیاست اب پاکستان میں نہیں آئے گی۔ چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں۔ شریف کے سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر عمران خان چاہے آج اس ملک میں نون لیگ کی سیاست ختم ہو سکتی۔ سر نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے تو اس وقت جی تو جناب آپ نے دیکھا، اس کا فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آج کی آخری خبر کی طرف، اور آخری خبر یہ ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا رومانس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اب نیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ این آر او کھل کر مانگیں گے۔ پہلے وہ چھپ کر مانگتے تھے، جنرل باجوہ کے ساتھ بھی جب ڈیلز کرتے تھے تو باہر آ کر کچھ اور کہتے تھے، اندر کچھ اور کہتے تھے، اور اس سلسلے کی کڑی میں آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان سے ان کے وفد نے ملاقات کی۔ اسد کیسر جو ہیں وہ شدید پریشان ہے کیونکہ ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ اسد کیسر کو تانے دے رہے ہیں، جبکہ اسد کیسر کا ایک نیا شکوہ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یعنی JUI وغیرہ جو ہیں، انہوں نے ہماری جو تصاویر جاری کی ہیں کہ ہم ان کے پاس ملنے گئے تھے اور ہم نے ان سے جا کر ڈیل کی باتیں کی ہیں، ڈھیل کی باتیں کی ہیں، ہماری تصاویر کو انہوں نے کیوں پبلک کیا ہے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ہم سے NRO مانگنے آئے گا، ہم سے ملاقات کرے گا تو ہم تو کھلے عام اس کی تصویریں لگائیں گے، چھپ چھپا کر کیا ملنا۔ دوسری طرف جو ہیں وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آج کل جو ہے وہ ساتھ دینے پہ آ گئے ہیں عمران خان کا، یعنی پی ٹی آئی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جو
چوتھے پرائم منسٹر بننے والے ہیں وہ کون ہوں گے؟ میاں محمد نواز شریف ہوں گے. حالانکہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں وہ اتحادی رہے، لیکن اب ان کو دکھ اس بات کا ہے، اعتراض اس بات کا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ 16 ماہ میں جو وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے پہ اس لیے آئے تھے یا راضی ہوئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑے مشکل اور سخت فیصلے ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی، 16 ماہ میں اتنا کچھ ہوگا، IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا. تو جو مشکل فیصلے تھے وہ کر دیے نون لیگ کی طرف. تو ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے نا، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے اس کی باری آئے گی اور میرا بیٹا بلاول جو ہے وہ بنے گا پرائم منسٹر. لیکن وہ خواب جب چکنا چور ہوتے دکھائی دیے تو اب کہیں نہ کہیں وہ علم جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں عمران خان کا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تھی آج کی ساری خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.